बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में पुलिस और अवाम के दरमियान झड़पें हुई हैं, बाकायदा झड़पें हैं, और इसमें कई लोगों के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। बताया जा रहा है यहाँ पर फायरिंग भी की गई है। वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में अजीब माहौल बन चुका है। जिनके पास इक़्तिदार है वो जो चाहे करते फिर रहे हैं। चाहे अवामी मैंडेट पर डाका मारना हो वो भी कर लिया जाता है, चाहे गरीबों की बस्तियाँ हों वो भी ख़त्म कर दी जाती हैं। दूसरी तरफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों रुपए के प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं, और सड़कें बनाने के चक्कर में या ये कि जी डेवलपमेंट के नाम पर इस्लामाबाद के हुस्न को ख़त्म किया जा रहा है, दरख्त काटे जा रहे हैं, इसकी भी शिकायत होती है। लेकिन यहाँ इंसान दरख्तों का क्या रोना रोए। कुछ लोग बड़े बड़े सहाफ़ी वो आकर वीडियोज़ बना रहे हैं कि देखें इस्लामाबाद में क्या हो गया, यहाँ पर गंदगी है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ पर इंसानी हुकूक ही नहीं होंगे, जहाँ गरीबों के घर उजाड़ दिए जाएंगे, रेड़ियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी और लोगों के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। दिहाइयों से यहाँ पर रह रहे थे, उस वक्त ख्याल नहीं आया कौन था जो इनको आबाद करता रहा। अगर आज तजावुज़ात नज़र आ रहे हैं तो ये बड़े सवाल हैं। अब इस्लामाबाद में रेड जोन का हसास इलाका है और उसके साथ है बरी इमाम। वहाँ पर मुल्हिका आबादी में पुलिस की तरफ से, CDA इंतजामिया की तरफ से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। बड़ी तादाद में वहाँ पर पुलिस वाले पहुँचे। अब यहाँ पर पुलिस और मकामी अफराद के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। कहा गया कि जी तजावुज़ात हैं यहाँ पर बरी इमाम और इसके इर्द गिर्द, इसके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर पुलिस और इंतजामिया पर फायरिंग का इल्ज़ाम भी आयद किया गया। मकामी आबादी ने पुलिस और इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने फायरिंग की, और वीडियो सामने आ रही हैं कि जिसमें लोग ज़ख्मी दिखाए जा रहे हैं। और इसके बाद हुआ यह कि रिहायशियों ने एहतजाजन मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अब पुलिस को, CDA इंतजामिया को पूरी तरह से बता दिया गया है कि जी किसी सूरत ये गरीब की बस्तियां हैं, जो भी हैं, तजावुज़ात हैं, कुछ भी है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये हम माहौल देख रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से भी ये है, हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अब ये शुरू कर दिया है। अब तजावुज़ात के नाम पर ऑपरेशन हो रहे हैं, होने चाहिए जी जहाँ जहाँ तजावुज़ात है, लेकिन गरीब लोगों का क्या बनेगा? क्या उनको ऑल्टरनेट दिया गया है? अब इंतजामिया और मकामी आबादी में तसादुम के बाद एहतजाज शदीद हो गया और 5 लोग बताया गया है ज़ख्मी होने की इतलात है। जब ये मरी रोड ब्लॉक की गई है उसमें लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फायरिंग की गई है, जिसमें 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और अब ज़ख्मियों की वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। लोगों ने ये शिकायत की है कि जी हमारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, मकामी आबादी के लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये तो हो गया आज का एहतजाज। आगे क्या होने जा रहा है उस पर अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इशारा दे रहे हैं, इंदिया दे दिया है कि अब हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, अब हमारी बारी है। कल जमात इस्लामी के लोग निकले थे कि जी आप लोकल बॉडीज इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे। अचानक आए और अचानक ख़त्म भी हो गया एहतजाज, कुछ उसकी समझ नहीं आई कि क्या हुआ। अब जमीयतुल इस्लाम फ़े ने मसाजिद और मदारिस की हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़े एहतजाजी मुजाहरे का इंदिया दे दिया है। तर्जुमान JUI इस्लामाबाद के मुताबिक सरबराह JUI फ़े मौलाना फजलुर रहमान से रावलपिंडी इस्लामाबाद के जयीद उलमा किराम की वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द की क़यादत अमीर JUI इस्लामाबाद मुफ्ती अवैस अजीज़ ने की। इसमें और भी JUI के लोग शामिल थे और इसमें कहा गया जी मसाजिद और मदारिस के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर तशवीश है। और फिर जिन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, मौलाना कहा जी हम इसको बिल्कुल देखेंगे, किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा, बैरूनी दबाव पर हुकूमत की मदारिस और मसाजिद के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की साजिश का भरपूर मुकाबला करेंगे। और इस पर इन्होंने कहा जी नौजवानों को मुश्तिल करके रियासत से लड़ाया जाए, ये एजेंडा है, बैरूनी एजेंडा है। और हमारे पास सबूत हैं कि कुछ क़ुव्वतें मुल्क में ऐसे माहिरीन शरीयत नहीं देखना चाहती जो शरीयत के मुताबिक कानून साजी कर सकें, तो इसलिए अब बैरूनी साजिश हो रही है। ये फजलुर रहमान साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो कहते हैं जी इस सब का मकसद, इस एजेंडे का, इस साजिश का मकसद नौजवानों को रियासत के ख़िलाफ़ भड़काना है। फिर इस पर तर्जुमान JUI ने कहा कि रजिस्ट्रेशन में ताख़ीर की जा रही है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। इस्लामाबाद में बड़े एहतजाजी मुजाहरे पर गौर व फिक्र किया गया, जबकि मदनी मस्जिद की तामीर नौ के बाद की सूरत हाल पर भी गौर हुआ है। तो फजलुर रहमान साहब की एंट्री हो रही है। एक एंट्री जो हो चुकी है वो है सुहेल अफरीदी की। उन्होंने इस्लामाबाद बार से आज खिताब किया, बड़ा जज्बाती धुआंधार खिताब था। ईमान मज़ारी की इन्होंने बार बार तारीफ़ की और कहा कि जी हम इनके साथ हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं, बड़ी जुर्रत से ये केसेस का सामना कर रही हैं। साथ ही उन्होंने फिर अपने लीडर का जिक्र कर दिया, एक बंदा अगर हमारी जंग लड़ रहा है तो हमें मुत्तहिद होकर इसका साथ देना है। हमने इस जबर, जुल्म और फस्तायत का मुकाबला करना है। किसी का 1% भी ज़मीर बचा है तो वो 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ खड़ा होगा। सहाफ़ियों और सियासतदानों के
انفیئر ٹرائلز کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی وکلا نکلیں ہم ساتھ ہیں۔ یہاں پر وکلا نے بھی تقریریں کی ہیں، انہوں نے بھی کہا جی 26، 27، 28، 29 جو ترمیم ہے ہم نہیں مانتے۔ پھر یہاں پر لائٹ بھی چلی گئی، کہیں رکاوٹیں ہوتی ہیں، کہیں سہیل آفریدی جاتے ہیں تو لائٹ ہی چلی جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے بجلی چاہے جائے چاہے رکاوٹیں ہوں، لیکن اسلام آباد میں آج جو خبریں ہیں وہ سہیل آفریدی کی ہیں۔ اگر کسی سیاستدان کی خبریں ہیں تو سہیل آفریدی کا راج رہا ہے۔ جب وہ لاہور گئے، پنجاب کا دورہ کیا تو خبروں میں چھائے ہوئے تھے، آج ان کے دورے کی خبریں ہیں ہر طرف، اور یہ پھر بجلی کا جانا یہ بھی سوشل میڈیا پر اب وائرل ہے۔ ایمان مزاری نے مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کی ہے، ان سے نوجوانوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ ایمان مزاری جیسی بہنیں جو سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور پنجاب میں ہیں، ان کو سلام کرتا ہوں۔ اچھا، آج یہ بھی ہوا ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ کا جو کیس چل رہا تھا اس میں بھی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ویڈیو چلا دی گئی ہے ایمان مزاری صاحبہ کی طرف سے۔ اس میں یہ ہوا کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے اپنے خلاف کیس میں مریم نواز کے فوج کے خلاف دیے گئے بیانات چلا دیے۔ 3 نومبر 2020 کو مریم نواز کی پریس کانفرنس کے دوران نون لیگ کے کارکنوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور DGISPR کے خلاف نعرے لگائے، گلی گلی میں شور ہے جنرل باجوہ ڈیش ڈیش ڈیش، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ۔ ان نعروں کے بعد مریم نواز نے کہا شاباش شاباش۔ استغاثہ نے ویڈیو کے اصلی ہونے پر سوال اٹھائے، اعتراض کر دیا۔ جج مجوکا نے استغاثہ کا اعتراض مسترد کر دیا۔ تو اب دیکھیے مریم نواز صاحبہ کی ویڈیوز عدالت میں بھی چل رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو سہیل آفریدی کا ہو گیا، جہاں جاتے ہیں وہ خبر بن جاتی ہے، بڑی بات ہے۔ اب آگے کیا پلان ہے؟ JUFA کا اسلام آباد کی طرف کا پلان ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ اعلان کر چکے ہیں کہ جی ہم اب GT روڈ کے ذریعے جا رہے ہیں اور ہم نے جانا ہے لاہور۔ اس پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا مشن GT روڈ ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد سے لاہور عوامی رابطہ مہم کا پلان تیار کر چکی، اور اس میں 8 جنوری کو اسلام آباد سے لاہور براستہ GT روڈ روانہ ہوں گے۔ 4 مقامات پر استقبالیہ ہوگا، گجرات، گجرانوالہ، شاہدرہ اور لاہور داخلے پر استقبالیہ دیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کا دورہ بھی کریں گے۔ اب یہ سینئر رہنما ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا سہیل آفریدی والا سلوک ہوگا؟ مجھے مشکل لگتا ہے۔ ہاں، راستے میں رکاوٹیں ضرور ہوں گی، لیکن پنجاب اسمبلی کا شاید دورہ کرنے دیا جائے۔ پاکستان مینار پاکستان داتا دربار مزار پر حاضری کے لیے بھی جائیں گے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ 3 روز لاہور میں قیام کر کے مختلف تقریبات سے خطاب کریں گے۔ تو ایک تحریک نظر آ رہی ہے، اور سب سے اہم اس میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف ہے، بڑی جماعت ہے۔ انہوں نے کیا پلان بنایا ہوا ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ ان کا احتجاج کا پلان ذرا الگ ہے، اور اسی سے حکومت کہہ رہی ہے پیچھے ہٹیں تو بات چیت بنے گی۔ اب اس میں پتہ یہ چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو شیڈول احتجاج کا پلان سامنے آ گیا۔ پنجاب میں احتجاج کی قیادت سہیل آفریدی کریں گے، جبکہ خیبر پختونخوا میں احتجاج کے معاملات شاہد خٹک دیکھیں گے۔ اور یہ تفصیلی پلان ہے جو سامنے آیا ہے۔ اس میں جناب بلوچستان میں PTI کے احتجاج کی قیادت محمود اچک سے ہی کریں گے، جبکہ سندھ میں احتجاج کے معاملات علامہ ناصر عباس صاحب دیکھیں گے۔ خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ اپنے سندھ کے حالیہ دورے میں احتجاج سے متعلق تمام معاملات فائنل کریں گے۔ پروگرام کے مطابق 8 فروری کو پاکستان میں احتجاج ہوگا، اور انہوں نے پہلے ہی صحافیوں کو بتا دیا تھا کہ ہر صورت 8 تاریخ کو ہم نے احتجاج کرنا ہی کرنا ہے، مذاکرات کرتے رہیں لیکن احتجاج ہوگا۔ تو پورا پلان تیار ہے، کون کہاں پر لیڈ کر رہا ہوگا۔ بلوچستان کے حالات کی طرف آئیں تو جناب وہاں پر تو پورے صوبے میں بھی اب دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ تو ہمارے ملک کے حالات ہیں، بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ لوگوں نے اب معاملات اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیے ہیں۔ لکی مروت میں یہ ہوا تھا کہ ایک شخص کو اغوا کر لیا تھا دہشت گردوں نے، تو اس پر جرگہ بلایا گیا اور کہا کہ اغوا کرنے والوں میں سے ایک کے والد کو 2 بجے ہم مار ڈالیں گے، اور پھر کیا ہوا کہ مغوی کو رہا کر دیا گیا۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جرگے ہی اس طرح سے کام کروا لیتے ہیں۔ یہ حال ہے کہ لوگ اب خود اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کسی نے اغوا کیا ہے تو اس کے گھر والے کو پکڑ لو اور پھر دہشت گردوں کو مجبور کرو کہ جی وہ ہمارے لوگوں کو رہا کریں۔ یہ اب ہو رہا ہے۔ ایک خبر جو کل سے بڑی وائرل ہوئی، نقدہ کوکا، وہ کیوں گا دیا جی؟ اس میں قیدی نمبر 804 کا ذکر تھا۔ اب وہ قوال بیچارہ پہلے ادھر ادھر ہو گیا، اب اس نے ضمانت کروا لی اور کہا کہ جی جو مجھے لسٹ ملی تھی میں اس کے علاوہ گانے پر مجبور ہوا۔ آ کر کسی نے کہا جی یہ تو تمہیں گانا ہی پڑے گا، گانا ہی پڑے گا، تو مجھے ایک دھمکی آمیز ہوا تو میں نے گانا گا دیا۔ اس پر مقدمہ ہو گیا، ورلڈ سٹی کے 3 اہلکار معطل کر دیے گئے، اس کے خلاف بغاوت کا پرچہ ہو گیا۔ یہ حال ہو گیا ہے، لیکن ہر طرف یہ خبر بن گئی کہ یہ کتنی حکومت خوفزدہ ہے، اب گانوں سے خوفزدہ ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص کہانیوں کی شکل اختیار کر لینا جی،
وہ محاوروں میں آ جائے، وہ گانوں میں آ جائے، وہ لوک گیتوں میں آ جائے، تو پھر وہ بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. وہ تو ایک یوں سمجھیے نا ایک حکایت سی وہ بننے لگ جاتا ہے وہ کہانی. تو حکومت خود اس کو پاپولر کرتی چلی جا رہی ہے کہ اچھا وہ دوبارہ سے گانا جناب وائرل ہو گیا کہ اچھا گانے میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے جناب یہ ہوا. اور تو اور اب دعوت ولیمہ میں خان کی تصویر لہرانے پر 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سوچئے ذرا، یعنی شادیاں ہیں تو وہاں اس کی بات ہو رہی ہے، کوئی سرکاری فنکشن ہے تو وہاں پر گانے کی فرمائشیں ہو رہی ہیں اور اس پر پھر بغاوت کے پرچے ہو رہے ہیں. تو یہاں بغاوت اب ہو رہی ہے، اتنی بغاوتیں ہو رہی ہیں اس ملک میں، کوئی جھنڈا لہرانا کو بات کرنا بغاوت ہو گئی ہے. تو آپ اس سے سمجھیے کہ یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے. اتنی کمزور حکومت آپ نے کبھی دیکھی ہے کہ گانوں پر بغاوتیں ہو رہی ہیں، اشتہار پر یا کسی بینر پر، تصویر پر، اور شادی میں اگر کسی نے تصویر لہرا دی ہے تو وہاں پر جناب بغاوت، پولیس پہنچ رہی ہے، چھاپے ماری ہے، گرفتار کر رہی ہے. یہ حالات ہو گئے ہیں. کیا امیج آپ کا جائے گا پوری دنیا میں، ملک میں؟ ایک طرف دہشت گردی ہے، بلوچستان خیبر پختونخوا کے حالات آپ دیکھیں، لیکن باقی جگہوں پر پولیس ان کاموں پہ چھاپے مار رہی ہے. یہ دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں، یہ بغاوتیں ہو رہی ہیں. تو مجھے بتائیے کیا امیج ملک کا جائے گا؟ یہ ہے یہاں پر انسانی حقوق، یہ ہے یہاں کے حالات. پھر کیا کسی سے گلا شکوہ کیا جائے گا یا کسی سے بات کی جائے گی کہ جی ملک کا امیج یہ ہو گیا، ہمارے پاسپورٹ کے بارے میں ہو گیا، باہر کی انویسٹمنٹ نہیں آتی. آپ ماحول کیا کریٹ کر رہے ہیں؟ کس طرح کا آپ ماحول دے رہے ہیں؟ تو پھر کہا جاتا ہے جی وہ پاپولیرٹی میں اور اوپر جا رہا ہے، اس کی بڑی پاپولیرٹی ہے، کیا کریں، کوئی بیانیہ بنائیں، فلاں بنائیں. بیانیہ آپ نے کیا خاک بنانا ہے؟ سب سے بڑی خبر ٹرینڈنگ میں یہ آ جاتی ہے سوشل میڈیا پر. ناقدہ کوکا آ جائے گا، سہیل آفریدی آئے گا، احتجاج کا آئے گا، پھر یہ کہ جی بغاوت کے پرچے ہو رہے ہیں، شادیوں میں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں کہ جی یہاں پر کیوں نعرہ لگا دیا، یہ کیوں کر دیا. تو خبریں تو پھر یہی بنیں گی. تو آپ اس کے بارے میں کیا بیانیہ بنائیں گے؟ آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ دکھائیں لوگوں کو جی ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، لیکن بات نہیں بنے گی، کیونکہ نظر آئے گا کہ آپ خوف کا شکار ہیں. آپ انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں صرف ایک آدمی کے خوف سے. اللہ حافظ.